بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کے کاروبار، مال جان میں برکتیں عطا فرمائے۔ میں ہوں سائم ولاگر، آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور میں تمام اپنے دوستوں کو اور اپنے چاہنے والوں کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ وہ مجھے بھرپور سپورٹ کر رہے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ آگے بھی میری ویڈیوز کو اسی طرح مجھے سپورٹ کریں گے، مجھے لائک کریں گے، شیئر کریں گے اینڈ سبسکرائب کریں گے۔ تو آپ کے ہی پیار کی بدولت میں جو ہے یہ روز کی ایک ویڈیو جو ہے اس لیے لے کر آتا ہوں، اور سبق ہمیں اس ویڈیو اس وجہ سے لاتا ہوں کہ اس میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، آپ کو، ہمیں سب کو۔ تو میں جیسے کہ تمام اپنے یوٹیوبرز کو، یہ جو بہت بڑے بڑے یوٹیوبرز ہیں اور جو میرے ساتھی ہیں، جو مجھے کمنٹس کر کے مجھے رائے دیتے ہیں، مجھے میری اصلاح کرتے ہیں، میں ان کا بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اور نوید صاحب کے چینل کو بھی سپورٹ کیا کریں، NK.101 ان کا چینل ہے، اور میرے کزن ہے ساجد فیض ولاگ کے نام سے ان کا چینل ہے، تو آپ انہیں بھی سپورٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ تو دیکھیں، اگر ہم کسی کو سپورٹ کرتے ہیں یا لائک شیئر یہ کرتے ہیں تو اس سے کسی کا کچھ جاتا نہیں ہے، لیکن کوشش کیا کریں کہ ہر کسی کو سپورٹ کریں، ہر کسی کو لائک کیا کریں، اور کیونکہ ایک دوسرے کو خیال کرنے، کیونکہ میں اپنی بہت ساری پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ سے کہہ چکا ہوں، ہم نے ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کا خیال ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ یہ آپ کا اور ہمارا ہی کام ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے، ہم آپ کا خیال کریں گے، آپ ہمارا خیال کریں گے، تو اس سے انسان کے رشتے بنے رہتے ہیں، مضبوط ہوئے رہتے ہیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ ہر کسی کو سپورٹ کیا کریں، کسی کے اوپر تنقید مت کیا کریں، کسی سے جیلس نہ ہوا کریں، بلکہ آپ کو تو اس کو اور حوصلہ افزائی دینی چاہیے، اس کی حوصلہ بڑھانا چاہیے کہ کیپ اٹ اپ، آپ بہت اچھا کام کریں۔ تو حوصلہ دینے سے انسان کے اور حوصلے بلند ہوتے ہیں، اور وہ اچھے سے اچھے مواد آپ کے پاس پیش کرتا ہے، اچھے سے اچھی ویڈیوز لا کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کی اگر سپورٹ کریں گے، ایک دوسرے کو ہم اصلاح کریں گے، نہ کہ تنقید کریں گے، تو ان سب چیزوں میں ہم جڑے رہیں گے، اور ایک پلیٹ فارم میں بیٹھ کے ہم لوگ ایک ساتھ ملتے رہیں گے، اور ہماری دلوں میں محبت بھی بڑھے گی، اور نفرتیں آٹومیٹلی ختم ہو جائیں گی جب ہم ایک دوسرے کا خیال کریں گے۔ اور اگر ہم ایک دوسرے کے پیچھے لگے رہیں گے، نہیں یار یہ آگے کیوں جا رہا ہے، وہ آگے کیوں جا رہا ہے، تو یہ چیزیں جو ہے نا ہمیں اور دور کریں گی، نہ کہ ہمیں اس طرح سے جوڑیں گی نہیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ جوڑے رکھیں، رابطے بنائے رکھیں، رشتوں کو قائم رکھیں۔ تو آئیے چلتے ہیں، ہم اپنی ویڈیو کی آغاز کرتے ہیں۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں، اسکپ مت کیا کریں، اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک ملتی رہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک سنار کا انتقال ہوا، تو اس کے انتقال کے بعد اس کا جو خاندان تھا وہ مصیبت میں پڑ گیا، مطلب اس پہ مصیبتیں ٹوٹ پڑی، ان کے گھر میں کھانے کے لالے ہو گئے، فاقے ہو گئے۔ کیونکہ دیکھیں، جب کسی بھی گھر کا سربراہ اس دنیا فانی سے کوچ کر جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی ان کے حالات جو ہے وہ کچھ بدل جاتے ہیں۔ تو اسی طرح اس سنار کے گھر کے حالات تھوڑے بدل گئے، تو اتنے بدل گئے کہ پھر ان کے گھر میں فاقوں کی صورت ہو گئی۔ تو ایک دن سنار کی بیوی نے اپنے بیٹے کو نیلم کا ایک ہار دیا، اور کہا کہ یہ اپنے چچا کے پاس لے جاؤ، کیونکہ اس کا چچا بھی سنار تھا، کیونکہ ان کی پوری فیملی تھی وہ سنار تھی۔ تو اس نے کہا کہ یہ اپنے چچا کے پاس لے جاؤ، اور اپنے چچا سے کہو کہ یہ ہار رکھ لیں، اور اس کے عوض ہمیں کچھ پیسے دے دے تاکہ ہم اپنے گھر کا گزر بسر کر سکیں۔ تو سنار کا بیٹا وہ ہار لے کے اپنے چچا کے پاس آیا، اور اس نے اپنے چچے سے کہا کہ چچا، امی جان یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ یہ ہار رکھ لیں، اور اس کے عوض ہمیں کچھ پیسے دے دے تاکہ ہم اپنے گھر میں کوئی سودا صرف لے کر آ جائیں، تاکہ ہمارے گھر میں فاقہ ہے وہ ہمارا فاقہ ختم ہو جائے۔ تو چچا نے اپنے بھتیجے سے کہا کہ بیٹا یہ ہار آپ ابھی واپس لے جاؤ، اور اپنی امی سے یہ کہنا کہ ابھی جو ہے مارکیٹ جو ہے تھوڑا لو ہے، مندی ہے، تو اس وجہ سے کچھ عرصہ گزرنے کے بعد دوبارہ یہ ہار لے آنا، اسے پھر بیچیں گے، تاکہ جب اس کے کچھ پیسے بھی زیادہ مل جائیں گے، دام اچھے مل جائیں گے، لیکن ابھی جو اگر ہم اسے بیچیں گے تو اس کے دام آپ کو اچھے نہیں ملیں گے، تو لہٰذا آپ اسے گھر لے جائیں، اور آپ جو ہے ڈیلی کام پر آئیں۔ تو خیر چچا نے بھتیجے سے یہ کہا، اور بھتیجا چلا گیا، اور بھتیجا گھر گیا، لیکن دوسرے دن سے وہ کام پہ آنا شروع کر دیا اس نے، اور کام پر آ کر وہ سیکھنے لگ گیا، ہیرے اور جواہرات کی پرکھ کرنا اور یہ سب وہ سیکھنا شروع کر دیا اس نے، اور سیکھتے سیکھتے اسے کئی سال گزر گئے، وہ سیکھتے رہا۔ تو ایک ایسا وقت آیا کہ جب وہ اس طرح اتنا اچھا کاریگر بن گیا کہ لوگ بہت دور دراز کے علاقوں سے اس کے پاس آتے تھے، اور اپنے ہیرے اور جواہرات کی پہچان اس سے کرواتے تھے۔ وہ اس قدر اس میں ماہر ہو چکا تھا۔ تو
ایک دن ایسے ہی چچا نے اسے کہا کہ بیٹا اب آپ جائیں اور اپنی امی سے وہ ہار لے کر آئیں، اب اس کے دام آپ کو اچھے مل جائیں گے، کیونکہ اب آج کل جو مارکیٹ ہے وہ بہت اپ ہے، ہائی ہے، تو اس لیے آپ وہ ہار آپ کو اس کے اچھے دام مل جائیں گے، تو آپ لے آئیں۔ تو دوسرے دن جب وہ کام پر آنے لگا تو اس نے اپنی امی سے کہا کہ مجھے وہ ہار دیں، چچا وہ ہار منگوا رہے ہیں اور کہہ رہے تھے کہ اب اس کے دام اچھے مل جائیں گے۔ تو کیونکہ وہ جو اس کا بھتیجا تھا وہ کام اچھے سے سیکھ چکا تھا، تو اس وجہ سے جب اس نے اپنی والدہ سے وہ ہار لیا اور اس نے ہار کو ہاتھ میں رکھا اور ہار دیکھا تو وہ جعلی تھا، اس نے اپنی ماں سے کچھ کہے بنا وہ ہار وہیں چھوڑا اور سیدھا وہ دکان پر آ گیا۔ جیسے ہی وہ دکان پر پہنچا تو اس کے چچا نے اس سے پوچھا کہ بیٹا آپ ہار نہیں رہے؟ تو اس نے بولا کہ چچا وہ ہار تو جعلی تھا۔ تو تب اس کے چچا نے اسے کہا کہ بیٹا جب اس سے پہلے آپ وہ ہار لے کر آئے تھے وہ تب بھی جعلی تھا، لیکن میں نے یہ اس لیے نہیں آپ کو بتایا تھا کیونکہ اگر میں اس وقت یہ کہہ دیتا کہ ہار جعلی ہے تو اس وقت آپ یہ سوچتے آپ لوگ کہ چچا نے ہمارے سر پر سے ہاتھ ہٹا دیا ہے اور ہمیں ہماری مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو تب اس نے چچا نے کہا کہ ہم جو علم سیکھتے ہیں اور ہم جو علم سیکھتے ہیں اس میں ہمیں بہت سارے فائدے حاصل ہو جاتے ہیں، لیکن علم کے بغیر ہم جو سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، جانتے ہیں وہ سب غلط ہوتے ہیں، اور اسی غلط فہمیوں کی بنا پر بہت سارے رشتے جو ہیں وہ بکھر جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ غلط فہمیاں ہیں جو وہ انسان کے رشتوں کو بالکل توڑ کر رکھ دیتی ہیں، اور انہی غلط فہمیوں کی بنا پر کئی ایسے خاندان جو ہیں وہ بکھر جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے کسی ایک شاعر نے کہا ہے کہ ذرا سی رنجش سے نہ چھوڑ کسی اپنے کا دامن، ذرا سی رنجش سے نہ چھوڑ کسی اپنے کا دامن، زندگی گزر جاتی ہے اپنوں کو اپنا بنانے میں۔ تو یہ شاعر کی ایک شاعری ہے کہ مطلب اپنوں کو منانے کے لیے پھر زندگیاں گزر جاتی ہیں، بہت تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، کیونکہ ذرا سی غلط فہمیاں جہاں ہوئی نہیں، رنجشیں ہوئی نہیں، وہاں رشتے بکھر جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، رشتوں کا کوئی رشتے پائمال ہو جاتے ہیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ رشتوں کو بنائے رکھیں، جوڑے رکھیں، اور علم سے اتنا حاصل کریں کہ آپ دوسروں کو اپنے بات سمجھا سکیں، تاکہ آپ کے درمیان کوئی رنجشیں نہ رہیں، کوئی تکلیفیں نہ رہیں۔ تو علم بہت بڑی چیز ہے۔ تو دوستوں علم کی اہمیت کو جانیں، سمجھیں، آپ اور ہم بھی اسے سمجھیں۔ اسی علم کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں گے، ہم ملے رہیں گے۔ اگر ہمارے پاس علم نہیں ہوگا تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہم ایک دوسرے کو تکلیف میں، دکھ درد میں ڈالتے رہیں گے، اذیتیں بڑھتی رہیں گی، رشتے کچے ہوتے رہیں گے اور ہم اپنی زندگی گزارتے چلے جائیں گے۔ لیکن افسوس ہوگا بعد میں کہ کاش ہم اپنے رشتوں کو نبھاتے، اپنے رشتوں کو بنائے رکھتے، لیکن ذرا یہ غلط فہمیاں انسان میں اتنی پیدا ہو جاتی ہیں کہ انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور جب یہ غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو پھر بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ رشتوں کو بنائے رکھیں اور علم کی افادیت کو جانیں، سمجھیں، پرکھیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے لائک کیجئے، شیئر، مجھے اجازت دے دیجئے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ، اللہ حافظ۔